بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت درہ بنت ابی لہب. حضرت درہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیٹی تھی. آپ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئی تھی. اس کے بعد ان کے شوہر حارث بن نوفل نے بھی اسلام قبول کیا. دونوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کی عورتوں نے کہا کہ تمہارے باپ ابو لہب کی بدبختی اور رسول اللہ کی دشمنی کی وجہ سے اللہ نے سورت نازل فرمائی جس میں ان کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ ہے، اس لیے تمہاری ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، پھر بھی عورتیں مجھے طعنہ دیتی ہیں میرے والد کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میرے خاندان کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. حضرت درہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا درہ جو تمہیں غصہ دلائے گا اللہ بھی اس کو غصہ آئے گا. درہ جو تمہیں غصہ دلائے گا اللہ کو بھی اس پر غصہ آئے گا. تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. آپ کے والد ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے. اس کے باوجود آپ نے بغیر کسی پرواہ کے اسلام قبول کیا. فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے شوہر حارث کو جدہ کا گورنر بنایا. عمر کے زمانے میں 20 ہجری میں درہ بنت ابی لہب کی وفات ہوئی. ایک فرد کے بارے میں سچی گواہی دینا. قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 135 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے تمہارے اپنے خلاف، تمہارے ماں باپ کے خلاف، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ایک سنت کے بارے میں دشمن سے بچنے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے ڈر یا خوف محسوس کرتے تو یہ دعا پڑھنے کو کہتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ ہم دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور ان کے شر سے بھی آپ کی پناہ ہی چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے موت مت مانگا کرو، اللہ سے موت مت مانگا کرو کیونکہ آخرت کا معاملہ نہایت ہی سخت ہے. اور ایک وقتی کی علامت یہ کہ اللہ کسی کو عمر زیادہ دے پھر اللہ سے توبہ کی توفیق بھی دے دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.